الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طویل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ فرما دیں، کون نجات دیتا ہے تم کو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں سے، جسے تم پکارتے ہو گڑ گڑاتے ہوئے اور ایسا ایسا؟ اگر نجات دی ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس سے، تو ہم ضرور اس کے شکر گزار ہو جائیں گے۔ فرما دیں، اللہ تعالیٰ ہی نجات دیتا ہے تم کو اس سے اور ہر مصیبت سے، پھر تم شریک ٹھہراتے ہو۔ فرما دیں، وہ قادر ہے اس پر کہ بھیجے تم پر عذاب تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، اور خلط ملط کر دے تم کو مختلف گروہوں میں، اور چکھائے تم میں سے بعض کو شدت دوسروں کی۔ دیکھو کس طرح ہم بیان کرتے ہیں دلیلوں کو، تاکہ یہ لوگ سمجھ لیں، اور جٹلایا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم نے، حالانکہ یہ حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں، میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، اور ہر ایک خبر کا وقت مقرر ہے، اور تم عن قریب جان لوگے۔ پچھلی مرتبہ کی ہدایت میں اللہ تعالیٰ نے منکرین قیامت کی مثال دی۔ ذرا روزانہ کی زندگی دیکھ لو کہ کس طرح اللہ تعالیٰ تمہیں رات کو مارتا ہے اور دن کو جگاتا ہے، اور جگاتا اس لیے ہے کہ اس طرح تمہاری زندگی کی میعاد پوری ہو۔ اور پھر فرمایا کہ اس طرح تمہیں موت کے بعد زندہ کیا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا تمہارے اعمال کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے اعمال اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر محافظ فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو تمہارے اعمال کو لکھتے ہیں، تاکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو، تمہاری نیکی اور برائی۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک بھی آپ کو سنایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اتنا رحمان اور رحیم ہے کہ جب کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرے تو نیکی کا فرشتہ جو دائیں کندھے پر ہوتا ہے نیکی لکھ دیتا ہے، اور اگر ایک نیکی کرے تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اگر انسان برائی کا ارادہ کرے اور برائی نہ کرے تو برائی نہیں لکھی جاتی، اور اگر کرے تو ایک برائی ہی لکھی جاتی ہے، اور وہ بھی کافی انتظار کے بعد کہ شاید یہ شخص توبہ کر لے۔ اور اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جب فرشتے روزانہ کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں تو وہاں برائی کی جگہ نیکی دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں، اور پھر عرض کرتے ہیں، یا اللہ، اس نے تو برائی کی تھی، پھر یہ نیکی کس طرح لکھی گئی؟ حکم ہوتا ہے کہ اس نے برائی کے بعد توبہ کر لی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، حکم اسی کا ہے، اور وہ جلد حساب لے گا۔ حساب کا وقت بڑا ہی خطرناک وقت ہوگا۔ بخشش وہاں بھی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوگی۔ جن کو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب رہی، وہ تو برائی سے دور رہے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گئے، اور آخرت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نسبت رکھنے والوں کو ہی نصیب ہوگی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب مخلوق کو سب طرف سے جواب ہو جائے گا، یعنی حضرت آدم، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ جواب دے دیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کی مجال نہیں، تو پھر حضرت عیسیٰ کی خدمت میں جائیں گے تو وہ مشورہ دیں گے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں۔ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور شفاعت کی درخواست کریں گے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، بے شک میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا چاہتے ہو؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کریں گے، شفاعت۔ حکم ہوگا کہ شفاعت کرتے جائیں، میں منظور کرتا جاؤں گا، اور اس وقت آپ کو مقام محمود پر متمکن کیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حدیث پاک میں فرمان ہے
کہ میں شفاعت ان کی کروں گا جو دنیا میں میری شفاعت کی امید اور یقین رکھتے تھے، اور جو میری شفاعت کا یقین نہیں رکھتے تھے وہ میری شفاعت سے محروم رہیں گے۔ اور فرمایا میری شفاعت گنہگاروں کے لیے ہوگی، نیکوکاروں کی تو شفاعت ہو ہی جائے گی۔ گویا نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی نیکی کی توفیق ہوتی ہے اور نیکی قبول بھی ہوتی ہے اور اس کے ذریعے شفاعت بھی ہوگی۔ آج کا فرمان بھی اللہ تعالیٰ کی شان کے متعلق ہے، یہ سمجھانے کے لیے کہ جس اللہ تعالیٰ کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا رہے ہیں وہ کون ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کو ہر مصیبت میں، وہ خشکی پر ہو یا سمندر میں، جب بھی اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہی اسے یاد آتا ہے اور اسے معبودان باطل لا سب بھول جاتے ہیں۔ انسان فریادیں کرتا ہے، دل میں درخواستیں کرتا ہے، غرض ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کی منت کرتا ہے، الہی مجھے بچا لے اور مصیبت سے میری نجات فرما، میں اب توبہ کرتا ہوں، بس میں تیری غلامی اور شکر گزاری میں ہی زندگی گزاروں گا۔ لیکن جوں ہی انسان کو نجات ملتی ہے وہ پھر شریک ٹھہرانے شروع کر دیتا ہے، اپنے مالک حقیقی کو بھول جاتا ہے۔ اور یہ حالت اس وقت ان مشرکوں کی تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان بے جان اور اپنے ہاتھوں سے بنے ہوئے بتوں کی طرف بلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو کہ تمہارے اوپر سے اور نیچے سے عذاب الہی نازل ہو سکتا ہے، آسمان سے آگ اور پتھر برس سکتے ہیں، نیچے سے زمین پھٹ سکتی ہے، زلزلے آ سکتے ہیں، آگ لگ سکتی ہے، اور یہ عذاب بھی آ سکتا ہے کہ ایک دوسرے کو مار مار کر مرو، اور یہ بھی سخت عذاب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں نے 3 دعائیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کی، یا اللہ میری امت کو اجتماعی غرق ہونے اور وباؤں سے بچا، تو یہ دعا منظور ہوئی۔ پھر یہ دعا کی، یا اللہ میری امت کو آپس کے جھگڑوں سے بچا، تو یہ دعا قبول نہیں ہوئی، اور یہ 30 سال میں میرے وصال کے بعد شروع ہو جائے گی، اور پھر یہ لڑائی رہے گی۔ چانچہ حضرت علی کے خلاف جب معاویہ نے بغاوت کی تو یہ آگ ایسی لگی کہ آج تک جاری ہے۔ گویا نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ آگ بجھتی رہی، اور ذاتی نفع و نقصان کو بھول کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی پیش نظر رہی، اور غلامان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہی میں تیرتے رہے، جس طرح مچھلیاں سمندر میں تیرتی ہیں۔ جو ہی نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑا تو اپنا ذاتی فائدہ بت بن کر سامنے آ گیا، اور اس کے لیے بے گناہ لوگوں کے خون کے دریا بہا دیے، جس کا نتیجہ واقعہ مرہ، مدینہ پاک کی بے حرمتی اور کعبہ شریف پر منجنیقوں سے حملے اور کربلا میں بے مثال جرم کا ارتکاب، جس کی تفصیل آپ سن چکے ہیں۔ صرف یہ سمجھ لینا چاہیے کہ عربوں کو اگر اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ مقام پر فائز کیا، اپنی نعمتوں اور عزتوں سے نوازا، تو اس کی وجہ صرف نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصول تھا، اور نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑنے سے ہر طرف مسلمان پستی اور ذلت کا شکار ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ اور تلقین کی جاتی ہے کہ وہی عزت اور مقام سلف و صالحین کا چاہتے ہو تو انہی کی طرح نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرو۔ انہیں نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے حاصل ہوتی تھی۔ آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے سینوں کو اس قابل بنائیں کہ وہ نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسکن اور مخزن بن جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔